इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ वाक़या 400 से ज़ायद जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल लेक शोर टावर्स प्रोजेक्ट के बारे में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ एक खुसूसी नेटवर्क डिनर और इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। इस इस्तकबालिया का एहतमाम कम्युनिटी की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत ताहिर भुट्टा और उनके साथियों की जानब से किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और अरकान ने शिरकत की। कुंवर एसोसिएट्स और लेक शोर टावर्स के चेयरमैन कुंवर कुतुबुद्दीन ने इस तकरीब में खुसूसी शिरकत की। ताहिर भुट्टा की जानब से कुंवर कुतुबुद्दीन और उनके साथियों को तकरीब और न्यूयॉर्क आमद पर खुश आमदीद कहा गया। ताहिर भुट्टा का कहना था कि उन्होंने ज़ाती तौर पर लेक शोर टावर्स इस्लामाबाद प्रोजेक्ट का दौरा किया और जदीद और लग्जरी अपार्टमेंट्स का ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रहाइश के लिए बेहतरीन जगह और अपनी मिसाल आप प्रोजेक्ट है। कुंवर कुतुबुद्दीन ने ताहिर भुट्टा और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कुंवर एसोसिएट्स के ज़ेर तमाम लेक शोर टावर्स इस्लामाबाद, जो कि 90 फुट गहरी झील के बिल्कुल सामने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, की तफसीलात से आगाह किया। उनका दावा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पूरे पाकिस्तान में लेक शोर टावर्स से बेहतरीन कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं। आइए कुंवर कुतुबुद्दीन की ज़बानी लेक शोर टावर्स प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। ये दुनिया का मुनफरद प्रोजेक्ट है। अब कई हवालों से ये बात हो सकती है, मैं चंद हवाले आपको देता हूँ। सबसे पहले तो लोकेशन, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए लोकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अच्छी लोकेशन है, महंगी भी ख़रीदी है, फ़ायदा होगा। अगर ख़राब लोकेशन है, सस्ती भी ख़रीदी है तो ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा हो। तो लोकेशन हमारी ये है कि टॉप सिटी एक सोसाइटी है जो हमारा फैमिली कंसर्न है, मेरे बड़े भाई ओन कर रहे हैं उसको। वो एयरपोर्ट से 4 मिनट की ड्राइव पर है और उसका नाम है टॉप सिटी। आप गूगल करेंगे तो पूरी डिटेल उसकी आपको मिल जाएगी। दूसरी साइड उसकी जो है वो मोटरवे से लगती है और मोटरवे से है M1 M2 से 1 मिनट की ड्राइव। यानी आप पेशावर से आ रहे हो या लाहौर से आ रहे हो, 1 मिनट की ड्राइव है। मोटरवे से जब उतरेंगे तो डायरेक्ट आप टॉप सिटी में पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट से 4 मिनट में। तो ये सोसाइटी की लोकेशन है और इससे अच्छी लोकेशन हो नहीं सकती। फिर आप बात करें अब उस प्रोजेक्ट की जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, लेक शोर टावर। ये प्रोजेक्ट जो है ये 10,000 गज पे है, 2 एकड़ पे, 17-18 कनाल है और इसकी 3 साइड ओपन है इस प्रोजेक्ट की। इसके जो फ्रंट है उस पर 150 कनाल की झील है, कुदरती झील, जिसके सामने ये बनाया जा रहा है। और इसके लेफ्ट पे थोड़ा सा जाएंगे आप तो ज़ू है जो इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसमें हर किस्म के शेर, चीता, जानवर जो भी हैं मौजूद है। 80-90% उसका काम हो चुका है, फिनिशिंग का काम हो रहा है, लेकिन वो फंक्शनल है, उसमें जानवर मौजूद हैं। फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएंगे आप तो आपको मेरा दफ्तर नज़र आएगा, जो टेम्परेरी है वो तोड़ दिया जाएगा। वो मस्जिद का प्लॉट है और वो मस्जिद टॉप सिटी ने बनाना था, लेकिन मैंने उनसे ले लिया है। ये मैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से इसको खुद बनाऊंगा मस्जिद को। गो के मस्जिद एक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी मस्जिद हम बाहर बनाएंगे। अच्छा, ये तो है सरसरी सी लोकेशन। और वो जो मस्जिद है उसके पीछे एक मलेशियन स्कूल है, कैंपस एक बन रहा है, मलेशियन लोग हैं, उन्होंने आके वहाँ इस्टेब्लिश किया है। आगे जाएं तो पार्क है, पीछे की तरफ आएं तो 2-3 बिल्डिंगें छोड़ने के बाद गोल्फ क्लब है जो आपके लिए है। अगर टोटल देखा जाए तो तकरीबन 300 कनाल ज़मीन ऐसी है जो इस प्रोजेक्ट को सर्व कर रही है लेक शोर टावर को। अच्छा, लेक शोर टावर जो है ये 21 मंजिला बिल्डिंग है और 2 फ्लोर इसके जो हैं वो कमर्शियल है। और कमर्शियल में भी ये मुनफरद बिल्डिंग है इस हवाले से कि इसकी जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट है वो 16 फीट है और इसकी जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट है वो 18 फीट है।
जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी। फिर इस बिल्डिंग की सराउंडिंग जो है वो तो अपनी जगह पे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी अगर यहाँ लोग कंस्ट्रक्शन समझते हैं, भुट्टा साहब तो खुद देख के आए और इन्होंने अप्रिशिएट किया क्योंकि ये खुद कंस्ट्रक्शन के आदमी हैं। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें एहतियात का आलम यह है कि जब सॉइल टेस्टिंग एक चीज़ होती है जो बुनियादी चीज़ है, अगर सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट खुदा न खास्ता गलत है तो बिल्डिंग ठहर नहीं सकती, नुकसान ज़रूर देगी आपको, या क्रैक आएगा या गिर जाएगी। अगर ज़मीन मजबूत बता रही है सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट तो सरिया कम लगेगा, अगर ज़मीन कमज़ोर है तो सरिया ज़्यादा लगेगा। तो सॉइल टेस्टिंग पे जनरली लोग इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैं इसको बुनियादी ज़रूरत समझता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए और तवज्जो देता हूँ। जब मैं सॉइल टेस्टिंग कराई और उसकी साइट को विज़िट करने गया तो जिस कंपनी ने किया था उसने उसका 1/4 हिस्सा छोड़ दिया था। 5 होल करने चाहिए, 4 कोने पे और 1 सेंटर में, ताकि पूरी ज़मीन की कैफियत मिले, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये हिस्सा छोड़ दिया, मैंने तो बिल्डिंग पूरे में बनानी है, तो आप मुझे बताइए कि इस ज़मीन की क्या कैफियत है, मुझे कैसे मालूम होगी। तो उनका एक जवाब था कि जी की फ़र्क पैदा है। तो अब वो लोग नहीं समझते मगर हम समझते हैं कि की फ़र्क पैदा है। तो मैंने उनसे कहा अच्छा आप तशरीफ़ ले जाएं, उनको मैंने पैसे दिए, फारिग किया, दूसरी कंपनी को हायर किया, उससे रिपोर्ट बनवाई। जब दोनों रिपोर्टें मैंने सामने रखी तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो मैं कंफ्यूज हो गया, घबरा गया, 21 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तो मैंने अपने कंसल्टेंट से कहा कि पाकिस्तान में जो इस लाइन का सबसे बड़ा आदमी है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो कितना ही एक्सपेंसिव वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने ट्रेस करके दिया। लाहौर में एक डॉक्टर अजीज़ हैं जो पंजाब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो जानते होंगे, वो वाइस चांसलर भी रहे, मशहूर आदमी हैं। डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ इस्लामाबाद नहीं आ सकता, आप रिपोर्टें भेज दें, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा आप भेजें तो सही। रिपोर्ट गई, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप तशरीफ़ ले आइए। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने 5 होल फिर खुद किए फाइनली, और जो रिपोर्ट उन्होंने दी वो इतनी फेवरेबल थी कि मैं हैरान हो गया। ये मुझे 1 टन से कम लोड बता रहे थे, वो 3 टन बता रहे थे। मतलब ये था आसान अल्फाज में कि टनों सरिया मेरा बच रहा था डॉक्टर अजीज़ की रिपोर्ट पर। तो मैं घर में अपने रात को सो रहा था, अचानक मुझे ख्याल आया कि यार ऐसा ना हो कि डॉक्टर अजीज़ की उम्र ज़्यादा है, कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी उन्होंने, इतना फ़र्क कैसे, मेरी तो बचत हो रही है लेकिन ये कि गलती ना हो। तो मैंने सुबह अपने कंसल्टेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे एक PhD और दो जो इसको मज़ीद चेक करे। तो उन्होंने डॉक्टर बाबर, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई जानता भी हो, तो पाकिस्तान के तो आपका भी ताल्लुक़ है। डॉक्टर बाबर जो हैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी थे NHA में, वहाँ से रिटायर होकर ये काम कर रहे हैं। उनको मैंने बुलाया, उन्होंने कहा कि मुझे तीनों रिपोर्ट दे दें, मैं आपको पढ़ के रिपोर्ट दे दूंगा। मैंने कहा आप राइटिंग में मुझे दें, वो फाइल में जाएगी, बिल्डिंग उसी रिपोर्ट में बनेगी एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो फीस मांगी उन्होंने, मैंने एग्री किया। तीसरे दिन वो आए, बड़े नाराज़ से कहने लगे आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, आपको पैसे नहीं मिले? कहने लगे नहीं पैसे की बात नहीं है, जिस आदमी की रिपोर्ट आप मुझसे चेक करवा रहे हैं वो तो मेरा उस्ताद है जिसने मुझे PhD कराया है, और वो रिपोर्ट आपने मुझे भेज दी कि मैं चेक करूं। बहरहाल मैंने चेक किया है, डॉक्टर अजीज़ की रिपोर्ट ठीक है और मैंने रिपोर्ट बना के आपको दे दी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत शक्की आदमी और बहुत मोहतात आदमी हैं, तो आप एक काम और करें, खर्चा भी ज़्यादा है, टाइम भी लगेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा क्या करना चाहिए? कहने लगे पाइल टेस्टिंग करा लें, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ द फाइनल, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा करें आप। फिर मैंने पाइल टेस्टिंग कराया, 1 महीना इंतज़ार करना पड़ा उसको ज़मीन के साथ पाइल को सेटल होने का। वो रिपोर्ट वही आई जो डॉक्टर अजीज़ की थी।
تو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے بلڈنگ کی شروعات رکھی. تو ہم نے بلڈنگ بنانے میں اس طرح کا احتیاط رکھا ہے کہ اگر میں اس بلڈنگ میں رہوں تو اس کی کیا ضروریات ہوگی اور کیا سوچ ہونی چاہیے آپ اپنا گھر بنا رہے ہوں. پھر اس بلڈنگ کے اندر جب ہم کمپیکشن کر لیتے ہیں تو ہم ایک لین ڈالتے ہیں پورے 10,000 گز کے اوپر 4 انچ کی کنکریٹ اور سیمنٹ کی. پھر اس کے اوپر ہم پلاسٹک بچھاتے ہیں جرنلی پاکستان میں, اور اس کے اوپر 4 انچ کی اور لین ڈال دیتے ہیں. تو ایک سینڈوچ بن جاتا ہے تاکہ کبھی زندگی میں اگر نیچے زمین سے کوئی لیکیج سیپیج ہو تو وہ بلڈنگ کو افیکٹ نہ کرے, وہ پلاسٹک اس کو روک لے گا. اگر یہ میں کام کرتا تو بہت کم میں ہو جاتا, 2-2.5 لاکھ کا خرچہ تھا اس کا جو پلاسٹک کا تھا. میں نے یہ نہیں کیا, میں نے میمبرین ڈالا جس کا مجھے تقریباً 68 یا 70 لاکھ روپے کا بل دینا پڑا. تو یہ میں کوالٹی بتا رہا ہوں فرق. اچھا, پھر بلڈنگیں جو بنتی ہیں پاکستان میں زیادہ تر وہ رافٹنگ پہ بنتی ہیں. رافٹنگ کہتے ہیں زمین کے اندر جو سریے کا اور سیمنٹ کا بیڈ بنتا ہے اس کو رافٹنگ کہتے ہیں. رافٹنگ 3 فٹ کی بھی ہوتی ہے, 2.5 فٹ کی بھی ہوتی ہے اور 4 فٹ کی بھی ہوتی ہے. بلڈنگ کی لوڈ کے حساب سے رافٹنگ بنائی جاتی ہے. میں نے رافٹنگ 4.5 فٹ کی بنائی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 9 چھتیں, 6 انچ کی ایک چھت ہوتی ہے. تو میں نے 4.5 فٹ نیچے زمین میں اپنی رافٹنگ ڈالی, لیکن صرف اس پہ بھروسہ نہیں کیا میں نے. رافٹنگ کے ساتھ میں نے 225 یا 35 ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, پائلنگ کی میں نے. پائلنگ کیا ہوتی ہے کہ زمین کے نیچے 40 فٹ جاتا ہے وہ سریے کا جال, اور وہاں اس کو فکس کرنے کے بعد اس میں کنکریٹ بھری جاتی ہے, تو وہ پلر ٹائپ کی چیز جو ہے باہر آ جاتی ہے. تو رافٹنگ پلس پائلنگ دونوں میں نے کیا. کیوں کیا؟ کہ میں ریئل سینس اس کو مضبوط ترین بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں جو کسی بھی برے وقت کے لیے تیار ہو. اس بلڈنگ کے بنانے کے اندر آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کنسٹرکشن کو, سمجھیں گے پاکستان میں ہم لوگ 1 اسکوائر فٹ کے اوپر 5 کلو سریا خرچ کرتے ہیں. اس بلڈنگ میں 1 اسکوائر فٹ پہ منیمم 7 کلو خرچ ہوا ہے اور کہیں 9 کلو بھی ہوا ہے. ہم نے جہاں لوگ دیوار لگا کر کے لوڈ بیم کا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم نے وہاں شیر وال دیا ہوا ہے جس میں کئی ٹن سریا چلا جاتا ہے. تو کئی حوالوں سے ہم نے, یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, ٹیکنیکل چیزیں جو ہم نے کی ہیں تاکہ یہ بلڈنگ جو ہے ان ریئل سینس یہ مضبوط ترین بلڈنگ بن جائے. اچھا, پھر اس بلڈنگ کے بالکل سامنے جو جھیل ہے, وہ جب قدرتی جھیل ہمارے پاس آئی تو وہ 35 فٹ گہری تھی. ہم نے اس کو خالی کر کے 90 فٹ گہرا کیا. ہم سے مراد یہ ہے سوسائٹی نے, میں نے نہیں, ٹاپ سٹی نے اس کو 90 فٹ گہرا کیا اور اس کو ایک جھیل بنا رہے ہیں دبئی کی طرز پر, جس میں تقریباً ان کا 2 ارب کا پروجیکٹ ہے. یہ پچنگ اسٹون لگے گا, پھر اس کے چاروں طرف درخت, پھر جاگنگ ٹریک, پھر ساتھ میں پہاڑ ہے, اس کو وہ آبشار میں کنورٹ کر رہے ہیں. جھیل کا پانی پہاڑ پہ جائے گا اور پہاڑ سے آبشار کی شکل میں آئے گا. تو لمبا چوڑا کام ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے کنسلٹنٹ کو فون کیا کہ بھائی اب یہ 90 فٹ گہری ہو گئی ہے, میری بلڈنگ کو تو کوئی افیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ 90 فٹ نیچے پانی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں آپ کو تو نہیں کرے گی. میں نے کہا بھائی دیکھ لو. اس نے کہا نہیں آپ نے تو پروٹیکشن کی ہے, 40 فٹ اونچی RCC دیوار لوہے اور سیمنٹ کی آپ نے اٹھائی, پھر اس کے اوپر آپ نے کیمیکل کا ٹریٹمنٹ بھی کیا, پھر آپ کے فرنٹ پہ جدھر جھیل ہے آپ کا مین ڈرینیج لائن جا رہا ہے جو خود RCC ہے اور 4 فٹ چوڑا ہے اور 6 فٹ اونچا ہے. تو یہ تو پروٹیکشن کافی ہے. میں نے کہا نہیں, پھر بھی اگر سیلاب آ جائے, کوئی تباہی آ جائے, پاکستان میں کوئی ایسا طوفان آئے, بارش ایسی ہو جائے, اب نارمل ہو جائے, کیونکہ آج کل موسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے. تو اس نے کہا اگر آپ خرچہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ایک احتیاط آپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر. میں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے چاروں طرف اندر 4 فٹ گہری اور 1.5 فٹ چوڑی نالی کھدوائیں اور کراس میں بھی پلاٹ کے کھدوائیں. اور پھر انہوں نے پائپ ڈیزائن کیا, پرفوریٹڈ پائپ سوراخ والا, اور اس کو کراچی سے ایک فیکٹری سے بنوایا
اور جو ہماری سائنس لیبارٹری ہے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی PCSIR اس سے ویٹ کروایا, اس کے اوپر ٹیکسٹائل کلاتھ لپیٹا اور اس کو پھر اس میں دبا دیا گیا اور اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی گئی, اس میں بجری اور کنکریٹ ڈالا گیا تاکہ پانی نہ رکے, پانی اس میں جا سکے. یہ کر کے بند کیا گیا اور سب کا سلوپ جھیل کی طرف تھا اور ہماری بلڈنگ کے کارنر پہ ہماری حد میں 4 پٹ بنا دیے گئے, 14 فٹ دائیں کا چوڑائی اور کوئی 25-30 فٹ گہرا, کہ اگر کبھی پانی آیا تو پانی قدرتی طور پر نشے میں جاتا ہے. تو میرا جو 40 فٹ پہ بیس بنا ہے اس سے بھی 4 فٹ نیچے یہ کھدائی ہو گئی. تو اب اگر پانی کبھی آیا تو میرے بیس سے بھی 4 فٹ نیچے جائے گا, اور جب اس میں جائے گا تو وہاں پائپ پڑے ہوئے 8 انچ ڈائے کے, وہ سارا پانی پٹ میں آئے گا اور پٹ میں مشینیں لگیں گی جو آٹو میں واپس اس کو جھیل میں پھینکیں گے. تو یہ ایک حفظ ما تقدم کے تحت ہم نے کیا, لیکن اس کا تجربہ اللہ نے مجھے ابھی کرا دیا. میرے اور میرے قریب جو ایک پلاٹ تھا اس کے بیچ میں ایک چشمہ پھوٹ پڑا. حالانکہ اسلام آباد میں پانی کی شارٹیج ہے لیکن چشمہ پھوٹ پڑا. اب وہ چشمہ نہ بند ہو انجینئر سے, وہ کہا پانی نہیں رک رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی 1 ہفتہ ہو گیا پانی نہیں رک رہا ہے, تو یہ تو دیکھو پانی جا کہاں رہا ہے. تو جب پٹ کھولا گیا تو پانی اس میں جمع تھا اور وہ پانی کرسٹل کلیئر اور میٹھا پانی ہے, پورا ٹاپ سٹی بھر بھر کے لے جا رہا ہے پینے کے لیے. اس سے اچھا وہ ٹیسٹ کرایا گیا منرل واٹر نہیں ہے جو مفت میں لوگوں کو ملا. وہ کتنے دن چلے گا یہ پتہ نہیں, لیکن یہ کہ ہمیں اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جو آپ نے محنت کی ہے وہ ضائع نہیں ہوئی. اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو یہ فنکشنل ہے آپ کی چیز. تو یہ ہم نے احتیاط کی. پھر کنسٹرکشن کے جو معاملات ہیں اس سے ہٹ کر کے اگر ہم آگے بات کریں, کیونکہ وقت ہم نے ذرا لیٹ شروع کیا, تو ہماری جو پلاننگ ہے وہ بالکل منفرد ہے. وہ پلاننگ کیا ہے, ہم 1 بیڈ روم سے شروع کرتے ہیں. 1 بیڈ روم جو ہے ہمارا, وہ جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 بیڈ روم میں کچن اور بیڈ روم ہوتا ہے. ہمارا جو ہے اس کے اندر لانڈری بھی ہے, اسٹور بھی ہے, کچن بھی ہے, سٹنگ ایریا بھی ہے اور کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہے, وارڈروب بھی ہے اور ٹیرس بھی ہے. یہ اتنی چیزیں نہیں ملتی ہیں. 2 بیڈ روم میں ہماری انفرادیت کیا ہے, میں نے پورے پاکستان کے بروشرز منگا کے دیکھے. جب میں بنانے لگا, میں اسٹڈی کر رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا, تو 2 بیڈ روم میں بسائڈ ادر تھنگ 2 ہی باتھ روم ہیں. تو میں نے اپنے کنسلٹنٹ سے کہا کہ بھائی 2 باتھ روم نہیں 3 ہونے چاہیے. اس نے کہا جناب 3 کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باتھ روم 20 لاکھ کا بنتا ہے اور آپ کے 437 فلیٹ ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں 3 باتھ روم 2 کمروں میں؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک کمرے میں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں, ایک کمرے میں میرے بچے رہتے ہیں, اور کوئی میرا دوست مہمان آ جائے کہ مجھے وضو کرنا ہے, تو میں اپنی پرائیویسی تو نہیں کمپرومائز کروں گا کہ اپنی بیوی کو ہٹاؤں یا اپنے بچوں کو ہٹاؤں اور اپنے پرائیویٹ باتھ روم میں لے کے جاؤں. یہ تو ہونا چاہیے. کہنے لگے اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے مگر کاروباری حوالے سے یہ غلط ہے. میں نے کہا کوئی غلط نہیں ہے. کہنے لگے آپ کو نقصان ہو جائے گا. میں نے کہا کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ یہ کہیے کہ نفع میں کمی ہو جائے گی, نقصان نہیں ہوگا, آپ بنائیے. تو الحمدللہ آپ کے 2 بیڈ روم کے اندر 3 باتھ روم ہیں. پھر میرا بروشر کھولیں گے تو 2 بیڈ روم کے اندر جو میرا ماسٹر بیڈ ہے اس کا سائز ہے 12 فٹ بائی 6 فٹ. 12 فٹ کا باتھ روم آپ کو کہاں ملے گا. پھر 3 بیڈ روم پہ آ جائیے. میری انفرادیت کیا ہے کہ بروشر میں چیک کریں, آپ لکھا 3 بیڈ روم, اور جب کاؤنٹ کریں گے تو 4 بیڈ روم ہیں. 4تھا بیڈ روم کیا ہے کہ وہ میں نے آپ کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمرہ فل باتھ روم کے ساتھ, شاور, ہر چیز, باہر سے دروازہ دیا ہے اس کا فلیٹ کے, تاکہ اگر کوئی ایسا مہمان ہو جس کو آپ اندر نہیں لانا چاہتے, پرائیویسی ہو آپ کی, تو آپ اس کو باہر سے لائیے, باہر سے واپس کر دیجئے. آپ اسے اپنا ڈرائنگ روم بنا لیجئے, آپ اسے سٹنگ روم بنا لیجئے, آپ اسے اپنا بیڈ روم بنا لیجئے, گیسٹ روم بنا لیجئے. اٹ از اپ ٹو یو. دفتر بنا لیجئے, اسٹڈی روم بنا لیجئے, اپنے سرونٹ کو دے دیجئے, لیکن ایک کمرہ
میں نے آپ کے اسی فلور پہ اسی بلڈنگ میں اسی فلیٹ کے اندر ایکسٹرا دیا ہے باہر کا دروازہ. اسی طرح میرا جو 4 کمروں کا ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں بھی 4 کے بجائے 5 ہے. ایک کمرہ میں نے باہر سے دیا, لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 1000 گز سے کم کی پلاٹ کے اوپر کوئی ایسا مکان ہو جس میں ڈبل کچن ہو. لیکن آپ کے اس فلیٹ کے اندر ڈبل کچن ہے اور دونوں کچن کے اسٹور بھی الگ الگ ہیں. یعنی گریس کچن یا ڈرٹی کچن کہیں وہ الگ ہیں خان سامہ کے لیے, اور بیگم صاحب کے لیے فینسی کچن الگ ہے. یہ آپ کو فلیٹ میں کہیں بھی نہیں ملے گا. پھر ایک اور چیز میں نے کی جو دنیا میں ابھی تک نہیں ہے. اگین میرے آرکیٹیکٹ سے بڑا میرا آرگومنٹ ہوا اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ سے بکے گا ہی نہیں جو آپ بنوا رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا ان سے کہ ڈوپلیکس تو ہے دنیا میں, ٹرپلیکس بنائیں آپ. تو وہ کہہ رہے تھے یہ ٹرپلیکس تو آج تک کسی نے نہیں بنایا, اور فلیٹ کے اندر ہی اندر تیسری منزل پہ جانا اور یہ. میں نے کہا نہیں, اس کے 2 فلور جو ہوں گے وہ رہائش کے ہوں گے اور تیسرا فلور اوپن ٹو اسکائی گارڈن چاہیے مجھے. تو کہنے لگے آپ پینٹ ہاؤس نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا نہیں, پینٹ ہاؤس تو میں بناؤں گا. تو پہلے اوپن ٹو اسکائی گارڈن کیسے بنے گا؟ میں نے کہا آپ 14واں 15واں فلور میرا بنائیں جیسے فلیٹ بن رہا ہے, 16واں فلور میرا باہر نکالیں آپ جس کے اوپر گارڈن ہو. یہ کیا بات؟ وہ بڑے پریشان ہوئے. نے کہا یار آپ تو بڑی نئی چیز مجھے بتا رہے ہیں, مجھے اسٹڈی کرنے. بہرحال وہ ایگری ہو گئے, انہوں نے کہا یہ بنے گا, بہترین چیز بنے گی لیکن بکے گی نہیں. میں نے کہا بھائی بکے گی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ میں نے نکالا ہے 5000 مائنس پلس ہو رہا ہے. تو اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ یہ نہیں بکے گی. الحمدللہ وہ ایلیویشن کے حساب سے 4 ہی بن سکتے تھے. وہ کہتے اس سے زیادہ بنائیں گے تو بلڈنگ کی خوبصورتی خراب ہوگی. 4 میں سے 3 بک چکے ہیں اور ایک میرا خیال ہے اگلے ہفتے تک یہیں امریکہ میں ہی بکے گا. کوئی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو وہ بک گیا میرا. اور وہ نہیں مان رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ نیچے آپ کے ایک گیسٹ بیڈ, سروینٹ, یہ وہ سب چیزیں ہیں. اوپر پھر اس کے 3 بیڈ روم میں ایک ٹی وی لاؤنج ہے, ایک کچنٹ ہے کہ رات کو نیچے کچن میں نہ جانا پڑے, ڈریسنگ روم ہے, آئرن روم ہے. اس کے اوپر جائیں تو گارڈن بنا ہوا ہے, چکوزی لگی ہوئی ہے, باربیکیو کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, پارٹی ڈیک بنا ہوا ہے, ہر چیز ہے, اور بالکل جھیل کے سامنے منہ پہ اس کے. تو یہ ٹرپلیکس جو ہے دنیا میں نہیں ہے, آپ گوگل کر لیجئے, اگر کہیں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا, سمجھے. اور میں نے بنایا ہے اور وہ بیچ بھی دیا ہے. اس کے اوپر میں نے جو ٹاپ کی ہماری, اس میں ہم نے ظاہر پینٹ ہاؤس بنانا تھا, بنایا ہے. پینٹ ہاؤس کے اندر میں نے بڑا لیوش رکھا ہے اس کو, اور اس میں 2000 سے لے کے 3000 پلس تک کمرے ہیں, لیکن فلیٹ ہیں, لیکن اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں ایکسٹرا دی ہوئی ہیں. آرکیٹیکٹ نے کہا کہ یہ 2 کمروں کا بنا رہے ہیں, لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہوتا ہے. کوئی گیسٹ روم بناتا ہے, کوئی اپنے ویکیشن کے لیے رکھتا ہے, کوئی جناب علی خرید کے چھوڑ دیتا ہے, کرائے پہ دے دیتا ہے. یہ ایسے ہی بنے گا جو میں کہہ رہا ہوں. تو اب وہ 2000 والا ہو یا 3000 والا, بیڈ روم 2 ہی ہیں, باقی چیزیں اس کی اسی حساب سے بہت بڑی بڑی ہیں. لیکن اس میں اسمارٹ سسٹم میں نے بہت دیا ہے. چند بتا دیتا ہوں, آپ کے لیے شاید اس کی اتنی اہمیت نہ ہو, لیکن پاکستان میں اس کی اہمیت ہے. مثلاً آپ یہاں سے کہیں سے گئے اور آپ ایئرپورٹ پہ اتر کے آپ نے سوچا کہ گرمی بہت ہے, میں جاؤں تو میرا گھر ٹھنڈا ہو, تو آپ اپنے ٹیلی فون سے اپنے اے سی آن کر لیں. آپ کے کسی نے بیل دیا, آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پہلے ٹیلی فون پہ اس کی شکل آ جائے گی, کون ہے, آپ کو کھولنا ہے کھولیے, نہیں کھولنا ہے تو مت کھولیے. آپ کے جو کرٹن ہیں آپ چاہیں تو وائس کمانڈ میں دے دیں, آپ چاہیں تو سن سیٹ سن رائز کو دے دیں کہ سورج نکلے تو پردہ اٹھ جائے, سورج غروب ہو تو پردہ بند ہو جائے. اس قسم کی چیزیں ہم نے ٹرپلیکس میں اور اس میں دیا ہوا ہے پینٹ ہاؤس کے اندر. باقی لوگوں کے لیے آپشنل ہے, لائنیں پڑی ہوئی ہوں گی, اگر کوئی کہے گا تو اس کو ڈالا جائے گا, نہیں کہے گا تو نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ ہے جو ہم نے بنایا ہے. اپنی بلڈنگ کی جو انٹرنل پلاننگ ہے وہ میں نے بتایا. اب بلڈنگ کی جو باہر کی پلاننگ ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے. یہ پاکستان کی پہلی بلڈنگ ہے, پاکستان کی, آپ کے ہاں تو بہت ہے, جس میں ڈبل گلیز شیشہ استعمال ہو رہا ہے.
डबल ग्लेस का फ़ायदा ये है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो साउंड प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है, और हीट एंड कोल्ड का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो बिजली का बिल भी कम हो रहा है आपका। ये पहली बिल्डिंग है जिसमें गार्बेज शूट है। ये नहीं होगा कि एक आदमी कनाली का सूट पहना है और परफ्यूम उसने लगाया हुआ है अरमानी का और उतर रहा है, साथ में कचरा लेके मुलाजिम में उतर रहा है डब्बा। ये नहीं होगा। आप अपने फ्लोर से गार्बेज शूट के अंदर डालें, वो कलेक्शन पॉइंट पे खुद पहुंच जाएगा बेसमेंट में, वहाँ से गाड़ी ले जाएगी, तो कोई स्मेल, कोई गंदगी, कुछ नहीं, एकदम साफ़ सुथरा माहौल रहेगा। फिर ये पहली बिल्डिंग है पाकिस्तान की जिसका जो रिसेप्शन है, इस्तकबालिया है, वो 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड का है। ये आपके इसकी छत जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट होगी, 10 फीट होगी। हमारे रिसेप्शन की हाइट जो है वो 34 फीट हाइट है। जब मैंने अपने आर्किटेक्ट को कहा कि मुझे 5 स्टार स्टैंडर्ड चाहिए, तो उसने काफ़ी दिन कोशिश की, बनाया, मैंने नहीं अप्रूव किया। तो उसने कहा कि आपकी जो कमर्शियल की दुकानें हैं वो 20-25 दुकानें आपको ख़त्म करनी पड़ेगी जो आप 80,000 रुपये स्क्वायर फीट से बेच रहे हैं। मैंने कहा आप ख़त्म कर दें, मगर मुझे 5 स्टार बना के दें। तो वो दुकानें ख़त्म हुई और इसकी हाइट फिर 34 फीट तक गई। अच्छा, दुनिया की ये वाहिद बिल्डिंग है जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर 2 रिसेप्शन है। दूसरा रिसेप्शन क्यों है वो अभी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। अच्छा, ये पाकिस्तान की पहली बिल्डिंग है जिसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस गारंटी है। और मेंटेनेंस गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये तकरीबन मेंटेनेंस फ्री होगी। क्यों होगी? कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो आला तरीन क्वालिटी की हैं। मसलन प्लम्बिंग के लिए अगर आप आम पाइप इस्तेमाल करें पाकिस्तान का और वो 100 रुपये इसका रनिंग फिट है, तो मैं डेडेक्स का डाल रहा हूँ हालैंड का जो 800 रुपये होगा। कम से कम 8 गुना फ़र्क होगा प्राइस का, वो मैं डाल रहा हूँ। तो जाहिर है कि जब इस तरह का काम होगा तो मेंटेनेंस फ्री होगा। फिर ये वाहिद बिल्डिंग है पाकिस्तान की। आपने कराची देखा होगा, लाहौर देखा होगा, इस्लामाबाद देखा होगा, बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। हर बिल्डिंग का एसी जो है उसका आउटर बाहर है और वो कोई लीला है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है, और उसमें से पानी टपक रहा होता है, जंग लग रहा होता है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई आउटर नज़र नहीं आएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने चाइना से लिया। मैं गया हुआ चाइना, वहाँ स्टडी किया, मुझे बताया मेरे बड़े भाई ने कि वहाँ ये है। तो वहाँ मैंने देखा कि सबके एसी लगे और कोई आउटर नहीं है, बाहर कोई गंदगी नहीं है। तो मैंने आर्किटेक्ट को बताया, उसने कहा मुझे मालूम है, मैं कर दूंगा। तो मेरी बिल्डिंग के हर फ्लैट का एसी लगा हुआ होगा लेकिन कहीं आउटर नहीं नज़र आएगा। गीज़र लगा हुआ होगा, कहीं गीज़र नज़र नहीं आएगा, कहीं कोई ड्रेनेज का पाइप नहीं नज़र आएगा, कहीं कहीं वायर नहीं नज़र आएगा। ये बिल्डिंग जो पहले दिन बनेगी आखिरी दिन तक उसी तरह साफ़ सुथरी आपको नज़र आएगी अगर उसको थोड़ा बहुत मेंटेन किया गया। तो हमने लाइफ टाइम मेंटेनेंस गारंटी दी और उसके साथ हमने ये किया कि जो कंपनी उसको मेंटेन करेगी, ज़ाहिर ये छोटा काम हम तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कंपनी करेगी उसको अंडरटेकिंग मैं दूंगा। रिलायबल कंपनी होगी और वो जिम्मेदार होगी आपके फुल मेंटेनेंस की। प्लम्बर अभी से मैंने हायर कर लिया है ताकि बिल्डिंग बन रही हो तो उसको पता हो कहाँ से क्या चीज़ जा रही है। बिजली वाला मैंने अभी से हायर कर लिया है, एसी वाला मेरे पास अभी से हायर है, वो लोग काम कर रहे हैं मेरे पास। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो इसका जो कंट्रोल रूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, कंट्रोल रूम के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगे होंगे और बिल्डिंग का पता होगा कि तार कहाँ से जा रहा है, पाइप कहाँ से जा रहा है। ये लोग जिन्होंने काम किया है इनकी नॉलेज भी होगी और स्क्रीन के ऊपर भी हर चीज़ देख सकते हैं। अगर 21वें मंजिल पर बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो फ्लोर वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है, नीचे कंप्यूटर बता देगा कि 21वें मंजिल के ऊपर बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो हमने अपना सारा इंतज़ाम खुद किया हुआ है। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में रहते हैं और बाहर से प्लम्बर बुलाएं, बिजली वाला बुलाएं, तो वो ब्लैकमेल करता आपको, ख़राबी कुछ होती है बताता कुछ है, पुर्जा कुछ कहता है डालता कुछ है। एक बात। दूसरी ये कि इनमें सम टाइम गलत लोग भी होते हैं जो आते हैं, जासूसी करते हैं कि फ़लाँ फ्लैट के अंदर ख़वातीन अकेले हैं या फ़लाँ फ्लैट में माल बहुत है, बहुत कीमती चीज़ें रखी हुई हैं।
تو یہ پھر بات باہر جاتی ہے. تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری تھا کہ باہر کا کوئی آدمی اندر نہ آئے. پھر ہماری جو کمپنی ہوگی وہ کمپنی آپ کے تمام معاملات کی ذمہ دار ہوگی. جو لوگ باہر رہتے ہیں اپنا کرائے پہ دینا چاہتے ہیں وہ کرایہ دار بھی وہ ڈھونڈ کے دیں گے, آپ کا پیسہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے, آپ کو رسید بھی بھیجیں گے, آپ کی مینٹیننس بھی وہ دیکھیں گے ہر قسم کی. پھر اس کے اندر جو مینٹیننس کے علاوہ جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ جناب ہم اگر اپنا کرائے پہ یہ جو آپ کہتے ہیں ایئر بی این بی اس پہ دینا چاہیں تو میں نے کہا نہیں, 1 بیڈ روم جو ہم نے ایک طرف بنائے ہوئے ہیں وہ تو آپ دے سکتے ہیں ایئر بی این بی پہ. باقی جو ہے ہماری ایک سوسائٹی ہے 437 فلیٹ کی, 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم 4 بیڈ روم اور جتنے ہیں ان میں آپ کرایہ دار لا سکتے ہیں اور ان کو ویٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ کرے گا کہ اس کے اندر جو شرفا رہ رہے ہیں انہی کے معیار کا آدمی وہاں کرایہ دار ہو, کوئی شراب پی کے گل گپاڑا بچانے والا آدمی وہاں نہ آ جائے. تو وہ کلیئرنس وہاں سے ہوگی. اور آپ کو کرایہ دار نہیں ملتا ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ کرایہ دار آپ کو لا کے دے گا, آپ اپروو کریں گے تو اس کو وہاں رکھ دیا جائے گا. تو یہ ساری فیسلٹیز ہم نے آپ کو دی ہوئی ہیں. اچھا, پھر جو اس کو اور زیادہ منفرد کر رہی ہے بلڈنگ کو ہر چیز سے وہ ہے اس کی ایمینٹیز, اس کی سہولیات. میرا ایک فلور جو ہے اس کی قیمت ہے 1 ارب روپے. ایک پورا فلور میں نے ڈونیٹ کر دیا ہے ایمینٹیز کو, اور ان ایمینٹیز کو جو 1 ارب کا فلور ہے میرا, ان ایمینٹیز کو جو میں بنا رہا ہوں ان کو فل اپ کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 50 کروڑ روپے لگانے ہیں. تو یہ 1.5 ارب روپے جا رہے ہیں ان کو جو لوگ یہاں فلیٹ خریدیں گے. وہ کیا ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 2 ریسپشن ہیں اس میں. تو دوسرا ریسپشن کیوں ہے وہ سن لیجئے. اس میں نے ایک بینکوٹ ہال دیا ہے جس میں کچن بھی دیا ہے اور باتھ رومز بھی دیے ہیں. تو اس کے اندر 150 آدمی ایکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. آپ اس میں سالگرہ کر لیں, آپ اس کے اندر غمی کر لیں, خوشی کر لیں, جو فنکشن آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تو میں نے سوچا کہ ایک رہنے والا آدمی جب باہر سے 50 آدمیوں کو بلا لے گا, 60 آدمیوں کو, تو میرے رہنے والے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں, لفٹ پر لائن نہ لگے, ان کو انکنوینئنس نہ ہو. تو میں نے ایک ریسپشن الگ بنایا ہے کہ جو بینکوٹ ہال میں جائے گا اس کے لیے یہ ریسپشن ہے, تاکہ وہ پہچانا بھی جائے کہ یہ باہر کا آدمی ہے, اور لفٹ بھی وہاں الگ ہو جس سے وہ لوگ جا رہے ہوں, اور وہ ڈائریکٹ اپنے بینکوٹ ہال میں چلے جائیں. تو یہ اس لیے 2 ریسپشن ہیں جو میں بتایا. اچھا, پھر میں نے اس کے اندر گیسٹ ہاؤس بنائے ہیں, گیسٹ رومز. گیسٹ روم جو ہے ہمارے وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اسٹینڈرڈ کے کمرے ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے یہاں تو یہ ہوتا ہوگا, اور ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میرے عزیز و قارب بھی ہیں یہاں, کہ مہمان کوئی آتا ہے تو وہ فون کر کے آتا ہے کہ بھائی آپ گھر پہ ہیں, میں آنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں, رات کے 2 بجے بھی مہمان آتا ہے اور ہم اسے اللہ کی رحمت سمجھ کے دروازہ کھولتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں. تو کہاں لے جائیں فلیٹ کے اندر, تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو محمدی بسترا لگتا ہے ڈرائنگ روم میں, گدے بچھائے جاتے ہیں, جلدی جلدی مہمان آیا ہے اس کو سلانا ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ غیر اخلاقی بات ہے, مہمان کو بھی تکلیف اور رہنے والے کو بھی پریشانی کہ میں بستر پہ سو رہا ہوں, میرا مہمان زمین پہ سو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں نیچے سوؤں اور مہمان اوپر سوئے. تو میں نے گیسٹ روم دی ہے. آپ کا مہمان کوئی آتا ہے آپ اس کو گیسٹ روم میں بھیج دیجئے, وہاں وہ جا کے رہے, آرام کرے. اچھا, یہ گیسٹ روم جو ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو پروجیکٹ کے اندر رہتے ہیں. باہر کے کسی آدمی کو بک کرنے کی اجازت نہیں ہوئی سوائے اس کے جو اس کے رہنے والے ہیں. اچھا, گیسٹ روم کے بعد پھر میں نے اس کے اندر بزنس سینٹر دیا ہے. بزنس سینٹر جو ہے اس کے اندر تمام اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں, ماڈرن گیجٹس لگے ہوئے ہیں. آپ کی طبیعت ناساز ہے یا باہر موسم خراب ہے, آپ نہیں جا پا رہے ہیں, آپ آ جائیے, یہ آپ کا دفتر ہے, یہاں سے بیٹھ کے بزنس کیجئے. آپ کا پرنسپل آ رہا ہے باہر سے, آپ اس کو لے کے آئیے ایئرپورٹ سے, بیٹھ کے ڈیل کیجئے, کانفرنس روم میں چھوڑ کے آئیے اسے. اگر وہ کہتا ہے نہیں 2 دن مجھے رکنا پڑے گا, ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی, اگین آپ کو میریٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے 45,000 روپے کا کمرہ لینے کی.
गेस्ट रूम मौजूद है, आप अपना मेहमान वहाँ ठहरा दीजिए। किड्स प्ले एरिया है कि शाम को जब आप आएँ अपने बच्चे को लेके आप कहीं जाना चाहते हैं तो बाहर जाने की वक्त ज़ाया करना, पेट्रोल ज़ाया करना ज़रूरत नहीं है। किड्स प्ले एरिया में जाएं, जब बच्चा थक जाए, आप थक जाएं तो अपने फ्लैट पे चले जाएं। फिर उस फ्लोर पे मैंने एक सीनियर सिटीज़न लाउंज दिया है जो कि अभी तक मैंने नहीं सुना कहीं हो फ्लैट के प्रोजेक्ट के अंदर, और वो इस कॉन्सेप्ट से दिया कि हमारा मानना ये है कि बुढ़ापे में माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना भी इबादत है। तो हमने उनके लिए क्या किया, तो हमने सीनियर सिटीजन लाउंज डिज़ाइन किया है जिसमें बुज़ुर्ग जो हैं अपना वक्त गुजारेंगे, एक क्लब होगा उनका। आप मुख्तसरन मैं उसका एक थीम बता देता हूँ कि जब वो अपनी उस क्लब के अंदर जाएंगे या लाउंज में जाएंगे तो अपनी जवानी में पहुँच जाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि मुझे फ़िल्म देखनी है, तो फिल्म मिलेगी, स्क्रीन लगी हुई है, देखें, लेकिन ब्लैक एंड वाइट मिलेगी जो उनके ज़माने में थी। उन्होंने कहा जी मुझे गेम खेलनी है, तो आपको कैरम बोर्ड मिलेगा, चेस बोर्ड मिलेगा, लूडो मिलेगा, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स मिलेंगे, वही उनके ज़माने में थी। उन्होंने कहा जी मैं गांव पे हुक्का पीता था, मेरा बड़ा दिल कर रहा है हुक्का पीने का, तो सामने शीशे का चैम्बर है, आर्टिफिशियल प्लांट लगा होगा, आप उसके नीचे बैठ जाइए अपने दोस्तों के साथ और हुक्का पिए। इस किस्म का एक मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है ताकि बुज़ुर्ग उसमें जा कर के खुश हों और वो अपना टेंशन रिलीज़ करें। क्योंकि बुढ़ापे में जो सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है किसी को, और बुढ़ापा अभी हम पे तो आया नहीं है, पता नहीं किस पे आया है कि वो बात जवान के सीने में और बूढ़े की ज़बान में, तो जब बात करने वाला नहीं मिलता तो बूढ़ा बहुत इरिटेट होता है। बहरहाल तो वो मैंने बनाया। फिर मैंने एक चीज़ दी है, उसको कहते हैं सॉल्ट थेरेपी चैम्बर। पाकिस्तान में किसी ने इसका नाम ही नहीं सुना। बड़े बड़े लोग मेरे पास आए पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है। सॉल्ट थेरेपी चैम्बर कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, इंग्लैंड में है, हर जगह है। सॉल्ट थेरेपी चैम्बर ये है कि उसका चैम्बर की चारों दीवारें पिंक सॉल्ट की होंगी और एक मशीन होती है जो नमक को धुआं बना के उड़ाती है, और आपने सिर्फ अंदर जाके बैठना है। 60 से 70% जल्द की बीमारी का इलाज है, 60 से 70% चेस्ट की बीमारी इंक्लूडिंग दमा उसका इलाज है, और जो सबसे बड़ी बीमारी है जो आजकल लोगों को है वो स्ट्रेस लेवल को जब बाहर निकलेंगे तो ज़ीरो। और उसके बाद मैंने एक चीज़ दी है योगा सेंटर। योगा जो है मुझे ही पसंद है, मैं योगा और स्विमिंग तो मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, लेकिन इसकी इफादियत का पता चला जब डैलस से एक डॉक्टर आए, ज़मीन ख़रीदी टॉप सिटी में, मेरे पास आ गए, तो उनको जब मैंने बताया तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा योगा का तो मैं ख़ुद बहुत शौकीन हूँ और मैं अमेरिका के क्लब का मेंबर हूँ और पता नहीं कितने $1000 मेरी फ़ीस है, और मेरा जो ट्रेनर है वो अपने प्राइवेट जेट में आता है हफ्ते में 4 दिन, और अमेरिका के कई बड़े लोगों के नाम लिए उन्होंने कि ये लोग हमारे साथ योगा में शरीक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे ट्रेनर का मानना यह है कि आप 60 साल का आदमी दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं उसको 45 साल 40 साल का कर दूंगा। तो मैंने कहा डॉक्टर यू आर ए न्यूरो सर्जन, डू यू बिलीव इट? उसने यस आई बिलीव इट। और योगा को मैं समझता हूँ कि अब जिम से ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है योगा। बहरहाल योगा भी मैंने दिया, फिर मैंने उसके ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम भी दिया, फिर मैंने उस पर इंडोर गेम्स भी दिए, टेबल टेनिस वगैरह, फिर मैंने उस पर कॉफ़ी शॉप भी दिया कि अगर बुजुर्गवार बैठे में शतरंज की बाजी लेट हो गई है तो कॉफ़ी पी लें, कोई नौजवान एक्सरसाइज करके निकला एनर्जी लेवल कम है तो फ्रेश जूस पी ले। फिर उसी फ्लोर पर आप बाहर निकले, एक बड़ी ओपनिंग है 2nd फ्लोर पे, तो ओपन टू स्काई गार्डन है, रूफ गार्डन। आप उसमें जाके कॉर्नर पे बैठे तो झील के और मेरी बिल्डिंग के बीच में सिर्फ एक सड़क है। क्योंकि आप हाइट पे होंगे तो आपको सड़क नज़र नहीं आएगी, आपको लगेगा आप झील में बैठे, और ये ओपन टू स्काई है, आप वहाँ बैठ के फ्रेश एयर लें। तो ये एमिनिटीज जो हैं वो मैंने दी जो पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी।
اور جو فیسلٹیز جو مینٹیننس وغیرہ دی یہ بھی کہیں نہیں ملے گی. پھر میرے جو ہر فلیٹ ہے اس کا دروازہ آپ فلیٹ کہیں بھی دیکھ لیں دنیا میں وہ 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. میں نے 5 فٹ کا ڈبل ڈور دیا ہے, ڈبل لاک ڈبل ہینڈڈ ڈبل ڈور. میرے آرکیٹیکٹ نے کہا بھی کہ ایک دروازے پہ 1.5 لاکھ کا فرق پڑے گا, 437 فلیٹ ہیں آپ کے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, زندگی میں 2 لمحے اہم ہوتے ہیں آدمی کے, ایک غمی کا ایک خوشی کا. اس وقت آپ کو دروازہ چھوٹا اچھا لگے گا یا بڑا؟ تو اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بلڈر والی سوچ نہیں ہے آپ کی. میں نے کہا دیکھیے میں بزنس مین ضرور ہوں مگر وہ روایتی بلڈر نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگوں کا طریقہ کار ہمارا کام کرنے کا اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ٹاپ سٹی بھی اپنی اور یہ پروجیکٹ بھی ہمارا اپنا. اور پروجیکٹ کی زمین جو ہے 1.5 ارب روپے کی ہے جو پہلے دن سے رجسٹرڈ ہے اس نام پہ کمر ایسوسیٹ پہ جس پہ آپ فلیٹ بنا رہے ہیں اور جس کا فلیٹ خرید رہے ہیں. تو 1.5 ارب کی تو یہ زمین ہے اور 1 ارب 80 کروڑ روپے میں اب تک اس پہ لگا چکا ہوں بیسمنٹ سے نکلنے کے لیے. بلاک 1 کے 4تھی منزل پہ آ گیا ہوں میں. تو یہ تو ہے اس کی سچویشن. چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا, تو میں یہ بتاؤں کہ پرائز کے معاملے میں لوگ بڑے شاکی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو دنیا کی تمام چیزیں ہمیں دکھا دی ہیں جو ہے ہی نہیں, تو آپ کی پرائز تو پتہ نہیں کیا ہوگی, ہم نہیں لے سکتے. تو میں وہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائیو, میں نے بڑا کمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے. جو پاکستان میں لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ گوگل کر کے میرا نام ڈالیں, پتہ چل جائے گا کہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, عزت بڑی چیز ہے. میں نے اللہ کے فضل سے عزت بہت کمائی ہے پاکستان کے اندر ہر حوالے سے, خواہ وہ بزنس ہو یا پالیٹکس ہو. میں نے بڑی عزت کمائی ہے وہاں پہ. آپ چاروں صوبوں میں نام پوچھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا. ہمارے پروجیکٹ کے اوپر 1 روپیہ لون نہیں ہے, ہم سود لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, ہم اس کام ہی نہیں کرتے. اتنے بڑے پروجیکٹ میں کوئی ادھار نہ ہو, کوئی قرض نہ ہو, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اور نہ صرف میں بلکہ میرا جو گروپ ہے جو 12,000 کنال پہ سوسائٹی بن کے اور اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں سپریم کورٹ کا جج بھی رہ رہا ہے, وہاں فارنرز بھی رہ رہے ہیں جہاں میں یہ بلڈنگ بنا رہا ہوں. تو اب ہم ظاہر ہے کہ دوسروں سے ذرا مختلف ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پرائز پہ نہ جاؤ. میں نے مرسیڈیز گاڑی بنائی ہے اور کرولا کے دام میں دے رہا ہوں. اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ ارد گرد کی جو اول تو آپ کو میرا ریفرنس ملے گا ہی نہیں جو میں چیز بنا رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں دنیا میں نہیں ہے تو پاکستان میں کہاں سے ہوگا. لیکن اس کے قریب قریب کوئی اگر پروجیکٹ ہو اور اس کو آپ اسٹڈی کریں تو مجھ سے دگنے پرائز کی ہے. اسلام آباد مین میں چلے جائیں 60,000 روپے اسکوائر فٹ ہے فلیٹ. تو جناب پرائز ہماری آپ دیکھ لیجئے, ہم نے ڈالر میں آپ کو دیا ہے. اس وقت پاکستان میں جو سیوک گاڑی ہے وہ 90 لاکھ روپے کی ہے. تو 2 سیوک گاڑی کے برابر میں اگر آپ کو ایک فلیٹ مل جائے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے کیپٹل میں آپ کی جائیداد ہو, بڑھاپے میں آپ کا سہارا ہو. میں تو یہاں جب میرے بچے کچھ یہاں ہیں جو مجھے کہتے ہیں, میرا ایک بیٹا ڈیلس میں ہے جو پیپسی کمپنی کا سینئر ڈائریکٹر ہے, وہ کہتا ہے بابا ادھر آ جائیں. میں کہتا ہوں یار جوانی میں اگر کہتے تو شاید میں آ جاتا, بڑھاپے میں میرا کیا کام. یہاں پہ ڈاکٹر کو ملنے کے لیے 1 سال کا ویٹ ہے, 2 سال کا ویٹ ہے. میرے ایک دوست ہے ان کا گردہ فیل ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 5 سال کا ویٹ ہے میرا. یا پاکستان میں آپ جائیے, پیسے ہیں آپ کے پاس, دوسرے دن گردہ چینج کرا لیجیے آپ اپنا. یہ مشکلات یہاں پہ تو بوڑھے آدمی کے لیے مشکل ہے. پھر نہ کوئی بات کرنے والا, نہ کوئی پیر دبانے والا, نہ کوئی سر میں تیل لگانے والا, نہ کوئی دوا دینے والا. بیوی بھی کام پہ, بچے بھی کام پہ, اور اسکول میں, گھر میں اکیلے میاں بیوی بڈھے پڑے ہوئے بیچارے پریشان ہیں. تو ریٹائرڈ لائف کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کو ضرور اسلام آباد از دی بیسٹ سٹی آف پاکستان, آپ کو وہاں ضرور رکھنا چاہیے. اور آپ سمجھ لیں آپ نے BC ڈالی ہے, 30% آپ دیں مجھے, باقی آپ آرام سے اپنی سہولت سے منتھلی دیں یا کوارٹرلی دیں. 3 سال میں آپ کو دینا ہے, 3 سال میں ہم آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے آپ کا پروجیکٹ انشاءاللہ. میری جو ٹوٹل سیل ہے اس کا 80% صرف اوورسیز نے لیا ہے. آپ کے جو جاوید صاحب ہے, رانا جاوید صاحب, ابھی انہوں نے میرا فنکشن وہاں کرایا تھا. آپ ان سے پوچھئے گا کہ وہاں کے کن لوگوں نے لیا ہے. اور ہوتا یہ ہے
کہ دیکھیے میری پرائز کم کیوں ہے. پرائز کم اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں للے تللے نہیں ہے, اوور ایڈ نہیں ہے, ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر کروڑوں روپے خرچ نہیں ہو رہے میرے. میں جا کر کے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر وہ نہیں کر رہا ہوں فالتو خرچے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, وہ مجھے بلا دیتے ہیں, 20 بلائیں, 30 بلائیں, 25 بلائیں, کہیں 100 بھی بلاتے ہیں, پھر اسی میں میرا مال بک جاتا ہے. اور الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں. ابھی ڈیلس میں گیا تھا پچھلے دنوں, یعنی آج سے 15 دن پہلے, تو میرے 13 یونٹ وہاں پہ بکے ہیں. وہاں تقریباً 80 آدمی تھے ٹوٹل جو دوستوں نے بلایا تھا. اسی طرح ابھی جو جاوید نے کیا وہاں پہ میرے 5 یونٹ نکلے, اور اس سے پہلے بھی جاوید کو پتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ نہ خریدیں یا آپ نہیں خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ میری بات اگر سچی ہے تو آپ کے دل کو لگے گی اور آپ جہاں بیٹھیں گے وہاں ذکر کریں گے. تو اس طرح سے میرا بکتا چلا گیا. ایک آدمی نے لیا, اس نے اپنے دوست سے ذکر کیا, یعنی عرفان صاحب ہے شکاگو میں, ایک فلیٹ انہوں نے مجھ سے لیا تھا 1 بیڈ روم کا. اس وقت انہوں نے 13 فلیٹ میرے بکوائے اپنے دوست عزیز کو. عرفان صاحب پوچھے گا آپ اپنے نمبر 2 جو میں ایم اے جی کا جو دفتر ہے ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کا صدر میں, اس کے سامنے کامران سینٹر میرا بنایا ہوا ہے. کراچی میں علی سینٹر ہے, ایمان سینٹر ہے, میرا بنا ہوا ہے. ویئر ہاؤسز ہیں 1-1 لاکھ اسکوائر فٹ کے میرے بنائے ہوئے ہیں. میں نے بہت کام کیا, اور میرا پرائم بزنس یہ نہیں تھا. میں تو انٹرنیشنل ٹینڈر بزنس کا, قاری صاحب جانتے ہیں, ان کے بھی دوست ہیں اور میرے بھی دوست, اور ہم پارٹنر بھی رہے. حبیب رفیق بڑا نام ہے پاکستان کا. حبیب صاحب نے مجھے یہ راستہ دکھایا کنسٹرکشن کا, اور پھر کنسٹرکشن میں ہم نے ان سے سیکھا اور اب اس کے اوپر لگے اور الحمدللہ کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا. میرا جو کوشچن ہے, نارملی جو بائر ہوتا ہے اس کے 2 میجر کنسرن ہوتے ہیں. نمبر 1 جو پرائس آفر کی جس پرائس پہ وہ بک کرتا ہے, تو جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی اور وہ باقی معاملات ہو گئے, تو اب آپ کو اتنا اور ایکسٹرا پے کرنا. سیکنڈ جو میجر کنسرن ہوتا ہے, جیسے جو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم پہ یہ پروجیکٹ ہینڈ اوور ہو, تو لوگوں کو جو میجر شکایت ہوتی ہے تو وہ ٹائم پہ ہینڈ اوور. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کیسے, ان دونوں کنسرن کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ ایک ٹائم کا پوچھا آپ نے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اچھا انفلیشن جو ہو رہی ہے. دیکھیے ہم جب آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں نا, آپ ہمارا فارم پڑھیں گے تو پرائز لاک ہو جاتی ہے, قیمت لاک ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے مجھے ایک چیز $100 میں کہا کہ یہ $100 کی, میں نے آپ سے کہا, اور وہ $100 ہی آپ نے مجھے دینے ہیں پاکستانی کرنسی میں. ہاں اگر ڈالر کی پرائز بڑھ گئی تو آپ 100 کے بجائے $80 دیں گے مجھے, مگر مجھے تو وہی روپے ملیں گے جو $100 کے اگینسٹ ملتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم پرائز ایکسکلیٹ نہیں کر سکتے, کوئی پروویژن نہیں ہے اس کا کہ دام بڑھ گئے تو جناب ہم, پھر تو جھگڑا ہی ہوتا رہے گا. خامخواہ آدمی کہے گا جی میرا یہ نقصان ہو گیا, میرا یہ بڑھ گیا, سیمنٹ بڑھ گئی, سریا. میں نے آپ کو فرمایا کہ میرا سریا جب میں نے شروع کیا تو 95,000 روپے ٹن تھا, اور میں نے 3,07,000 روپے ٹن بھی خرید کے لگایا. تو یہ آدمی میں تپڑ ہو تو آدمی کرے یہ کام, ورنہ نہ کرے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں دے گا. اگر آپ کہیں گے کہ پرائز بڑھ گئی, کوئی نہیں مانے گا, اور ہم لاک کرتے ہیں پرائز. آپ سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں پرائز لاک ہوتی ہے. کمپلیشن جو ہے, دیکھیے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں لوگوں نے دھوکہ بہت کھایا. یہاں میں آیا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا, کوئی بھی مالک یہاں نہیں آتا ہے جیسے میں آیا ہوں. ان کے مینیجر آتے ہیں, ان کے سیلز والے آتے ہیں, کرتے ہیں. کیونکہ میں ایک سیاسی بریڈ کا آدمی ہوں, تو یہ میرا شوق ہے لوگوں سے ملنا اور سمجھنا اپنے لوگوں کو اور اپنے ملک کو. تو میں جب یہاں آیا اور میں لوگوں کو ملا تو میں نے دیکھا ٹرسٹ ڈیفیشٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے, سمجھے. تو لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے. آپ ڈیلے کی بات کرتے ہیں, بھائی 6 مہینے ڈیلے کر دیجئے, آپ 8 مہینے ڈیلے, 10 سال ڈیلے ہوا ہے, اور لوگوں نے پلاٹ بیچا ہے اور وہ پلاٹ تھا ہی نہیں. پھر آپ گئے ہیں یہاں سے
10 लाख का टिकट लेके आपने कहा भाई आप मुझे प्लाट नहीं दो, पैसे दो। उन्होंने कहा जी कितने पैसे थे आपके? उन्होंने कहा जी 10 लाख। उन्होंने कहा जी आपके 15% काट के बाकी ले जाइए। अब अगर 10 साल के बाद 10 लाख मिल रहे हैं, उसमें भी 15% काट रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? तो आप लोगों को जो तकलीफ पहुंची है, मुझे उसका अंदाजा है पूरी तरह, लेकिन उसमें गलती आपकी भी है कि आप स्टडी नहीं करते। भाई आप ये भी नहीं पूछते कि ये अप्रूव है कि नहीं है। आप वेबसाइट का जमाना है, आप जाइए, इंटरनेट का जमाना है, क्लिक कीजिए सीडीए, अगर सीडीए की जमीन है, एलडीए की जमीन है, एलडीए को क्लिक कीजिए, उस सोसाइटी का नाम डालिए, सब आ जाएगा। आप मेरा नाम डालिए, मेरी हिस्ट्री आ जाएगी। तो कैसे आप लोग खरीद लेते हैं? अब ब्लू वर्ल्ड के नाम से एक सोसाइटी वहां, अब लोग फाइलें लेके घूम रहे हैं, मेरे पास आते हैं पैसे दिला दो। भाई कहां से दिला दें जब खरीद रहे थे? अच्छा, खोता क्या है कि जो 2 नंबर लोग हैं वो अट्रैक्शन इतना दे रहे, भाई ये 100 प्लाट बेच के आओ, एक करोला गाड़ी तुम्हारी। अब वो बेचारे सादा लोगों को लोग फंसा रहे हैं। तो आपको भी ये और चीज को, हक हलाल का पैसा, मेहनत का पैसा है, ये आसान नहीं, कोई दरख्त में डॉलर नहीं लगे हुए हैं। मुझे पता है किस तरह यहाँ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह हमारी औरतें बहनें यहाँ जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान की औरतें तो रानियां हैं, यहाँ की औरत ड्राइवर भी है, खानसामा भी है, स्कूल भी बच्चे को ले जा रही है, कपड़े भी धो रही है, नौकरी भी कर रही है, मियाँ को भी देख रही है, और मियाँ भी ये सारे काम कर रहा है साथ। तो ये पैसा बड़ी मेहनत का है, मगर आप बगैर सोचे समझे देते हैं। और फिर हमारा एक कैरेक्टर भी कुछ ऐसा हो गया कि मेरे पास एक साहब रोते हुए आए कि मैंने सगे भाई को 10 साल पैसे भेजे वहां से मकान बनाने के लिए, जब यहाँ आया तो मकान उसके नाम पे, मेरा मकान ही नहीं है। ये सब तो है हमारे माशरे में। अब आपकी अपनी जहानत के ऊपर है कि सोच समझ के इन्वेस्ट करें। Forget to like, comment and subscribe.